ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک اتحاد اس وقت مسلم لیڈرز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اس کے خلاف کیا سازش چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اردگان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایم بی ایس کو نشانے پر لیا گیا. تو اسلامک ورلڈ کے پرومیننٹ لیڈرز اور نان اسلامک ورلڈ کے وہ لیڈر جو اس گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, ان کے خلاف یہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس لیے پھر ورلڈ وار 3 کو ڈسکس کر رہی ہے, کیونکہ اب دیکھیے جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ سر عام یہ مطلب سلوواکیہ کے پرائم منسٹر کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں. یہ دن دہاڑے ادھر ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا, ادھر اردگان کے خلاف جناب یہ ملٹری اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے. تو یہ اگر حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہو گئے تو دیکھیے کہ یہ معاملہ کتنی خرابی کی طرف جا چکا ہے. تو انہوں نے ہی تو بیٹھ کر امن کرنا تھا, مجھے بتائیے. اور جب یہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ امن مجھے بتائیے کہاں سے ہوگا. السلام علیکم دوستو, ایرانی صدر کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں فضا سوگوار ہے. اور دوستو, جب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے, ابراہیم رئیسی نے جس طرح فرنٹ فٹ پر آ کر اسرائیل کو چیلنج کر رکھا تھا اور یمن اور لبنان کی جس طرح ابراہیم رئیسی مدد کر رہے تھے, جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا. دوستو, اب کیا ہونے جا رہا ہے ایرانی صدر کی شہادت کے بعد, آئیے جانتے ہیں آر پی پروڈکشن کی اس ویڈیو میں. دوستو, بہت اہم ترین معلومات ہے, آخری تک ضرور دیکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین, سارا عالم اسلام غمزدہ ہے. پریزیڈنٹ رئیسی اور وزیر خارجہ اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں تو وزیر خارجہ عامر عبداللہ وہ بھی ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت بن کر سامنے آئے تھے. اور اگر آپ ان دونوں شخصیات کا رول اس جنگ کے اندر دیکھیں تو ان 8 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں کس طرح سے فرنٹ فٹ کے اوپر نظر آئے. جس طرح سے عامر عبداللہ نے سفارتی محاذ کے اوپر فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے, وہ بھی بہت غیر معمولی نوعیت کا تھا. جیسے وہ یونائٹڈ نیشن اور باقی تمام فورمز کے اوپر نظر آئے اور جس طرح سے انہوں نے بیانیہ کا محاذ سنبھالے رکھا اور صحیح معنوں میں یہ بہادری کے ساتھ مقدمہ لڑا. آپ دیکھیں کہ جب ایران اٹیک کرنے جا رہا تھا اسرائیل کے اوپر تو اس وقت ساری دنیا رابطہ کر رہی تھی ایران کے ساتھ اور عامر عبداللہ ان سب کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے تھے. تو بہت زیادہ دباؤ تھا, تو یہ دباؤ بھی انہوں نے برداشت کیا ہے. جب ایران حملہ کرنے جا رہا تھا اسرائیل پر تو وہ شدید دباؤ کا ٹائم تھا, لیکن انہوں نے دباؤ کو برداشت کیا اور اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اور پھر رئیسی کی قیادت میں جس طرح سے ایران آگے بڑھا ہے, جس طرح سے اس کے تعلقات اتحادیوں سے بہتر ہوئے ہیں, یعنی آپ دیکھیں ترکی سے, مصر سے, سعودی عرب سے, پھر رشیا اور چائنا کے ساتھ جس طرح سے ان کے تعلقات سنہری ٹائم کے اندر داخل ہوئے ہیں, ان تعلقات نے بھی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو پریزیڈنٹ رئیسی اور عامر عبداللہ کی جو خدمات ہیں اپنے ملک کے لیے اور مقدمہ فلسطین کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی. اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو باڈیز ہیں ان کو ناظرین منتقل کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بہت سارا سفر جو ہے وہ پیدل ہی طے کیا تھا وہاں پر جا کر اس پیکیج کے اوپر جہاں پر ہیلی کاپٹر گرا ہے وہاں تک پہنچے تھے. تو اب وہاں سے باڈیز کو گاڑیوں سے پھر تبریز جو سٹی ہے سب سے قریب وہاں پر ناظرین لایا جائے گا اور وہاں سے پھر بذریعہ ہیلی کاپٹر ان کو تہران جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا. ناظرین, اگر ہم کل سے ہی دیکھیں تو ایسی چیزیں ہمیں مل رہی تھیں اور ہم اینالائز کر رہے تھے کہ وہ سروائیو شاید نہ کر سکیں. اس کی سب سے ناظرین بنیادی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں آپ کا صدر ٹریول کر رہا ہے, آپ کا ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے, سب سے ہائی فائی ڈیلیگیشن تو وہی ہے. تو ایسا پاسبل ہی کیسے ہے کہ صدر کے ساتھ آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے, یعنی صدر اور وزیر خارجہ اور پھر گورنر ساتھ ہیں, پھر باقی آرمی کے ہائی آفیشلز ہیں, مطلب سب سے آپ کا پریسٹیجیس ڈیلیگیشن وہ ٹریول کر رہا ہے اور آپ کا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اپنے ہی ملک کے اندر. یہ کیسے عجیب سی بات تھی. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جتنے بھی لوگ اس ہیلی کاپٹر کے اندر موجود تھے اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکا, اسی لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو رہا. اگر ان میں سے کوئی سروائیو کر چکا ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ رابطہ ہونا تھا, کیونکہ جو سیٹلائٹ فونز ہیں
وہ صدر کی سیکیورٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی کہیں بھی کسی بھی conspiracy وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان میں سگنلز کا پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کل سے اینالائز ہم کر رہے تھے, لیکن ظاہری بات ہے یہ ایسے بتائی تھوڑی جاتی ہیں, یہ تو جب کنفرمیشن آئے گی, کیونکہ سب دعا کر رہے تھے تو ہوپ فل تھے سب, لیکن پیچھے یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ شاید وہ سروائیو نہ کر سکے. اچھا, جو ترکی کے ناظرین ڈرونز ہیں انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کی جگہ کو جا کر تلاش کیا ہے. ترکی نے اس میں بڑی اہم مدد کی, انہوں نے نائٹ ویژن جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھیجا, ڈرونز بھیجے, تو آخر میں جا کر ترکی کے ڈرونز نے ہی وہ جگہ جو ہے وہ تلاش کی, ایگزیکٹ لوکیشن وہاں پر وہ پہنچے سب سے پہلے. اس وقت ناظرین لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, غم منا رہے ہیں ایران کے اندر, اور یہ پوری دنیا میں ڈیلیگیشن جہاں سے گزر رہا ہے, یہ کنوائے جہاں سے گزر رہا ہے باڈیز کو لے کر, وہاں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں. یعنی ابھی تو گاڑیوں میں وہ سفر طے کر رہے ہیں نا, تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں جہاں سے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں, اور بہت زیادہ دکھ اور غم جو ہے وہاں پر منایا جا رہا ہے. اس وقت پریزیڈنٹ رئیسی کے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو الفاظ تھے وہ اس وقت بہت یاد کیے جا رہے ہیں, شیئر بھی کیے جا رہے ہیں ہر طرف. پریزیڈنٹ رئیسی نے کیا کہا تھا یونائٹڈ نیشن میں, ذرا سنیے گا. یہ قرآن مجید کبھی نہیں جلے گا, یہ ابدی ہے, جب تک زمین اور کائنات باقی ہے یہ باقی رہے گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ الفاظ کہے تھے, جس کو اس وقت بہت یاد کیا جا رہا ہے اور شیئر بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت ناظرین پاکستان کے اندر بھی بہت غم منایا جا رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں پاکستان میں, تو پریزیڈنٹ رئیسی ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اپنی وال کے اوپر پریزیڈنٹ رئیسی اور عامر عبداللہ کی تصویر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے, پاکستان میں تو سوگ کا بلندی کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ ایران کے ساتھ ویسے بھی برادر ملک ہے پاکستان کا, لیکن خاص کر ابھی جو انہوں نے یہ دورہ کیا اس کے بعد لوگوں کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوئی. اور آپ دیکھیں چونکہ اس جنگ میں یہ فرنٹ فوٹ کے اوپر تھے, ایران ہی فرنٹ فوٹ کے اوپر تھا, تو اس لیے پاکستان کی اور زیادہ اٹیچمنٹ پریزیڈنٹ رئیسی کے ساتھ ہوئی, باقی عالم اسلام کی بھی. اور اگر ہم انڈیا کی بھی بات کریں تو یہ انڈیا کے لیے بھی ایک لاس ہے. ابھی آپ دیکھیں انڈیا کا چابہار کا یہ معاہدہ ہوا, ابھی یہ معاہدہ ہوا نا, یہ ہفتہ 10 دن کی بات ہے, تو یہ رئیسی کی قیادت میں ہوا ہے. تو انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ کلوز آ رہے تھے ایران کے ساتھ, تو وہ بھی ان کے لیے ایک بڑا لاس ہے. اب میں آپ کے سامنے ناظرین کچھ جو تعزیتی پیغامات آئے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ساری دنیا سے آ رہے ہیں, پورے عالم اسلام سے آ رہے ہیں, لیکن میں صرف 3-4 آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس میں ذرا آپ درد چیک کریے گا اور تکلیف چیک کریے گا. سب سے پہلے آپ پیوٹن کا بیان دیکھیے. پیوٹن نے شاید اس طرح کی ورڈنگ کسی کے لیے استعمال کی ہو, ذرا دیکھیے گا پیوٹن کیا کہہ رہے ہیں. I will forever keep a bright memory of President Raisi and wish the Iranian people spiritual fortitude in the face of the difficult loss. I will keep bright memory of President Raisi. وہ ہمیشہ ایک روشن یاد کی طرح میرے ساتھ رہیں گے. پیوٹن condoles the martyrdom of the Iranian president. رئیسی made an valuable contribution to Russian Iranian relations. رئیسی کی قیادت میں ایران اور جو رشیا ہیں وہ بھی بہت زیادہ قریب آئے تھے, بہت زیادہ قریب آئے تھے. ابھی یہ 2 دن یا 3 دن پہلے کا بیان ہے, جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں رشیا کے اندر, انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ سنہری دور سے گزر رہے ہیں. یہ گولڈن پیریڈ ہے ایران اور رشیا کا. اگر آپ تاریخ میں جائیں, ماضی میں جائیں, تو ایران اور رشیا کا فلسطینی جنگ شروع ہوئی, ٹھیک ہے, پھر ان کے تعلقات بہتر ہوئے, بہتر سے بہتر ہوئے, اور ابھی رئیسی کی قیادت میں یہ سنہری دور سے ان کے تعلقات گزر رہے تھے. آپ یاد کریں جو آخری ملاقات پریزیڈنٹ رئیسی اور پیوٹن کی ہوئی ہے ماسکو کے اندر, پریزیڈنٹ رئیسی وہاں پر گئے. اب اس میں بھی ایک فرق دیکھیں گے, پیوٹن یہاں مڈل ایسٹ کا انہوں نے دورہ کیا, اور یو اے گئے, سعودی عرب گئے, وہاں سے ملاقاتیں ہوئیں, پھر پریزیڈنٹ رئیسی کو وہاں پر بلایا اور ان کے ساتھ اس کی ملاقات کی. اور اس میں جو ویژول سامنے آئے, جس طرح سے وہ خوش گپیاں لگا رہے ہیں, جس طرح سے وہ آپس میں انہوں نے ملاقات کی ہے, وہ ویژولز بہت تاریخی تھے. اور اس میں آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ رئیسی کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے, ٹھیک ہے. اس وقت جناب سنو فال وہاں پر ہو رہی ہے, اور پریزیڈنٹ پیوٹن گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے, اور تب تک کھڑے رہے جب تک گاڑی چلی نہیں ہے. پریزیڈنٹ رئیسی کی گاڑی جب تک چلی نہیں ہے تب تک پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ وہیں باہر کھڑے رہے جب سنو فال ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے، تو یہ غیر معمولی نوعیت کا یہ اتحاد تھا، اور جو دونوں لیڈرز ہیں ان کا مطلب ایک تو ظاہری بات ہے ایک ملک کے ساتھ ایک اتحاد ہوتا ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہوتا ہے، لیکن رئیسی کے ساتھ مطلب ایک خاص افیکشن جو ہے وہ ہوئی، جس کا آج وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ایک برائٹ میموری کے طور پر وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو بہت سارے اسٹریٹجک معاہدے ہوئے، بہت سارے اکنامک معاہدے روس اور ایران کے درمیان ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا کہ ہم نے کیسے سینکشن سے مقابلہ کرنا ہے، ٹیکنالوجی بہت ساری شیئر کی جا رہی تھی، جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے وہ شیئر کی جا رہی تھی، اور ابھی جدید طیاروں کی جو ڈیلز ہیں وہ چل رہی تھی، اور فریکوینٹ ادھر سے ادھر جو ہے وہ ٹریولنگ ہو رہی تھی۔ ادھر سے ایرانی حکام رشیا کا وزٹ کر رہے تھے، رشین حکام جو ہے وہ ایران کا وزٹ کر رہے تھے، بلکہ مجھے پیوٹن کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ جب میں مڈل ایسٹ آ رہا تھا اور یو اے ای اور سعودی عرب، تو انہوں نے کہا جب میں ایران کے اوپر سے گزر رہا تھا تو میں نے چاہا کہ میں ایران میں ہی اتر جاؤں اور پریزیڈنٹ رئیسی کے ساتھ ملاقات کروں۔ یہ ان کے بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ تو رشیا اور ایران کا یہ جو اتحاد تھا یہ ویسٹ کو کھٹک رہا تھا، یہ امریکہ کو کھٹک رہا تھا، اسرائیل کو کھٹک رہا تھا، اسرائیل کو اس لیے کھٹک رہا تھا کہ یہ جو ساری جنگ ہوئی ہے اس میں ٹاپ آف دی لسٹ رشیا کا کردار ہے، جو مڈل ایسٹ میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور آگے چل کر بھی ہوگا، اس میں رشیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر رشیا ایران کو سپورٹ نہ کرے تو ایران اس جنگ کو لیڈ نہیں کر سکتا، ایران اس جنگ کو اس طرح اتنے اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکتا۔ جو ٹیکنالوجی رشیا سے آ رہی ہے، جو باقی سپورٹ آ رہی ہے، دیکھیں ایران ہی تو اس جنگ کو ساری کو مینیج کر رہا ہے نا، تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ رشیا۔ تو رشیا اسرائیل کو بھی کھٹک رہا ہے، اسی لیے وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی سپورٹ یوکرین کے ساتھ اس لیے ہے کہ بھئی رشیا کو ہرایا جائے، کیونکہ اس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ یہاں پر پڑے گا۔ یوکرین میں خاص طور بہت مدد کی ہے ایران نے، اس طرح سے اتحاد کا بڑا امپورٹنٹ ترین کردار رہا ہے۔ اور ابھی ان کے ملبہ ملنے سے پہلے رشیا کی جانب سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی کہ ہم 60 ریسکیورز بھیج رہے ہیں، جدید طیارے بھیج رہے ہیں۔ ایک تو جب خبر آئی تو انہوں نے فوراً یہ کہا کچھ گھنٹوں میں ہی کہ ہم ریڈی ہیں اسسٹ کرنے کے لیے، پھر کچھ گھنٹے گزرے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم بھیج رہے ہیں 60 ریسکیور اور جدید ترین جو طیارے ہیں وہ ایرانی صدر کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب ذرا آپ اردگان کا بیان دیکھیے، I remember my brother, my president, with all respect and gratitude, and I confirm that we stand with sister Iran۔ یہ اردگان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور ترکی کے ساتھ بھی تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے ایران کے، لیکن اب وہ بہتر ہو رہے تھے، ترکی کے ساتھ، مصر کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ۔ یہ بھی سارا رئیسی کی قیادت میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین شی جن پنگ نے خود بیان جاری کیا ہے، ظاہر بات ہے فارن منسٹری نے بھی کیا، لیکن پریزیڈنٹ شی نے خود بیان جاری کیا اور انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا اور گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں چائنا کے حوالے سے دیکھیں تو چائنا کا بھی اس جنگ میں بھرپور کردار ہے اور ایران کو سپورٹ کرنے میں بھرپور کردار ہے۔ پریزیڈنٹ رئیسی کی قیادت میں ایران کلوز ہوا ہے چائنا کے، اور یہاں بھی ایران اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ سنہری دور میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ان کی قیادت میں اتنی زیادہ کلوزنس آئی ہے۔ سب سے بڑا فیکٹر آپ دیکھیں کہ جو تیل خرید رہا ہے چائنا، سب سے بڑا امپورٹر بن چکا ہے چائنا، ایران سے اس وقت آئل خرید رہا ہے، اور جو ساری ایران کی اکانومی سٹینڈ کی ہوئی ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہے، میجر فیکٹر یہ ہے کہ ان کا تیل چائنا خرید رہا ہے، باقی تو ان پر سینکشنز ہیں، کوئی اور خرید نہیں پا رہا، کوئی اور تو خرید نہیں رہا۔ اگر یہ چائنا یہ آئل نہ خریدے تو ایران کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، اور چائنا کو تھریٹ کیا امریکہ نے کہ ایران سے آئل نہ خریدو، لیکن چائنا نے اس سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے انٹرسٹ دیکھیں گے، اپنے مطابق فیصلے کریں گے، ہم تو خریدیں گے۔ پھر چائنا پر یہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ آپ ایران کو کہیں کہ وہ یمن کو روکے، اس کے اوپر بھی چائنا نے جو ہے وہ نہ کی۔ تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی سنہرے دور میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے چائنا بھی اب سوچ رہا ہے کہ اب جو نئی لیڈرشپ آئے گی وہ معاملات کو کیسے دیکھے گی۔ تو یہ جو ایک پوری بساط بنی ہوئی تھی اس میں پریزیڈنٹ رئیسی کے جانے سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ اچھا اب ناظرین ایکس آف ریزسٹنس کے دو بیانات حزب اللہ کے اور یمن کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں مائی پریزیڈنٹ واز اے بگ برادر ٹو اس، a strong supporter and a solid defender of our issue and the nation's issue, most notably Jerusalem and Palestine۔ کہ وہ سب سے بڑے سپورٹر تھے فلسطین کے اور اس ایشو کے، اور ہمارے لیے وہ بڑے بھائی جیسے تھے۔
फिर यमन कह रहा है द लॉस ऑफ प्रेसिडेंट रईसी इज अ लॉस नॉट ओनली फॉर ईरान बट ऑल्सो फॉर द इंटायर इस्लामिक नेशन पैलेस्टाइन एंड गाजा एज दे फाइट अ लिबरेशन बैटल। देखिए ये अलामती बयानात नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, ये वाकईतन आलम इस्लाम का लॉस है, ये वाकईतन इस्लामिक वर्ल्ड का लॉस है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से जो फिनोमेना चल निकला था, जैसे बरआज़म अफ्रीका में तब्दीली आ रही थी, जैसे मिडल ईस्ट में इसराइल का और इनका वेस्ट का और अमेरिका का तसल्लुत खत्म हो रहा था, ठीक है, तो पूरा आलम इस्लाम ही आजाद होना था ना इसके बाद, ठीक है, तो ये वाकईतन आलम इस्लाम का लॉस है। ये कोई अलामती बात कहने की नहीं है जिस तरह से उनकी क़यादत में मामला चल रहे थे। अभी नाज़रीन मैं ईरान के अंदर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपको बताता हूँ, फिर आगे चलकर कुछ और अहम चीज़ें भी सामने आई हैं कि अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो इस वक्त इत्तेहाद बना रहे थे, जिस इत्तेहाद की मैंने आपको बात की थी कि एक अंदर खाते एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है जो कि एक सॉलिड एक अलायंस में बाद में बदलेगी इस्लामिक लीडर्स के अलायंस में, जो कि माजी में कभी 70s 80s और 90s में था। फिर उन लीडर्स के साथ एक एक को चुन चुन कर जो है वो उनको शहीद किया गया। तो एक अंडरस्टैंडिंग और एक इत्तेहाद इस वक्त मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो बना रहे हैं। उसके खिलाफ क्या साजिश चल रही है वो मैं आपको बताऊंगा। उर्दगान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई है और MBS को निशाने पर लिया गया, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले जरा ईरान के अंदर देखिए, इस वक्त नाज़रीन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुखबिर, उन्होंने जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली है बतौर प्रेसिडेंट। अब वो सारी एग्जेक्टिव जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे। एक एमरजेंसी और अहम तरीन मीटिंग पार्लियामेंट लीडर्स, जुडिशरी और वाइस प्रेसिडेंट की हुई है और उसमें पार्लियामेंट लीडर्स ने, जुडिशरी ने उनको वाइस प्रेसिडेंट को पूरी सपोर्ट देने का और हर तरह की इसमें हेल्प और कमिटमेंट उन्होंने की है कि हम इस सिस्टम को चलाने के लिए पूरी तरह से अपनी जो है वो सपोर्ट देंगे। अच्छा, नए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नाज़रीन, उनका भी अनाउंस कर दिया गया है। अली बागरी ये नए फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये 2021 से फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। अच्छा, अगर अब आप सोच रहे हैं कि प्रेसिडेंट रईसी के बाद ये जिस रास्ते के ऊपर ईरान चल रहा था, क्या इस रास्ते से ईरान हट सकता है या आगे पीछे मामलात हो जाएंगे प्रेसिडेंट रईसी के जाने के बाद, तो मैं सिर्फ एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा और दुश्मनों को भी खबर हो कि उनके जाने से उनका जो नजरिया है, उनका जो रास्ता है वो उससे ईरान हटने वाला नहीं है और ना ही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उससे हटने वाली है। ये जरा आप देखिए ईरानियन गवर्नमेंट क्या कह रही है। वी कंफर्म दैट Ibrahim Raisi's path will continue and there will not be the slightest defect in the management of the country। हम कंफर्म करते हैं कि इब्राहिम रईसी का पाथ जो है वो जारी रहेगा, जो रास्ता उन्होंने चुना वो जारी रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मामला, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही मामला चलेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट रईसी का जो पाथ है वो जारी रहेगा। और पिछली सारी वीडियो में इसी में मैंने आपको बताया कि उनका पाथ क्या था। चाइना से ताल्लुकात, रशिया से ताल्लुकात, फलस्तीन का तनाज़ा टॉप इशू और ये सारी चीजें मिलाकर मतलब देखें, रशिया का अपना किरदार, चाइना का अपना किरदार इस जंग के लिए, तो उनके बगैर आप इस जंग को नहीं जीत सकते। ये ग्राउंड रियलिटी है। जैसे हम इसराइल के हवाले से कहते हैं कि वो अब इस जंग को नहीं जीत सकता, इसलिए अगर आपके पीछे चाइना और रशिया ना खड़े हो तो आप इस जंग को नहीं जीत सकते। ये इधर से भी एक ग्राउंड रियलिटी है। तो वो जो रास्ता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसी को कंटिन्यू किया जाएगा और उसी आइडियोलॉजी के तहत, उसी विजन के तहत मामलात को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब नाज़रीन या तो ये डायरेक्ट असैसिनेशन थी या फिर इनडायरेक्ट असैसिनेशन थी, यानी ये एक नेचुरल जैसे कि एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, वो एक्सीडेंट हम इसको नहीं कहेंगे, इसको असैसिनेशन ही कहेंगे। अभी ये सिर्फ पता चलना है कि ये डायरेक्ट असैसिनेशन थी या इनडायरेक्ट असैसिनेशन थी। अब इनडायरेक्ट असैसिनेशन से मेरी मुराद क्या है? देखें, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं कि वो अपनी एयर फोर्स को डेवलप नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें 2000 ईरानी अपनी जानें दे चुके हैं, उनके हाई ऑफिशियल इंक्लूडिंग देयर मिनिस्टर्स एंड कमांडर्स ऑफ द आर्मी। तो मुझे बताइए, अगर ईरान इस रास्ते के ऊपर ना चलता, ईरान भी बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह होता, ठीक है, तो वो इंपोर्ट कर सकता जदीद हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, तो उनके साथ ये वाकयात तो पेश ना आते। तो एक तरह से ये इस रास्ते के ऊपर चलने की सजा है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट असैसिनेशन कहेंगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं है तो अगर इसमें मुसाद का या किसी और ताकत का बरहरास्त किरदार नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उनको डिस्कस करना मकसद नहीं है।
کہ ایک اسپیس لیزر ٹیکنالوجی ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ابھی کنسیڈر نہیں کر رہے، وہ ابھی ہم کنفرمیشن دیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگر یہ ڈائریکٹ نہیں ہے تو یہ کنفرم ہے کہ یہ انڈائریکٹ تو ہے ہی ہے، اس کو ہم ایک ایکسیڈنٹ نہیں کہیں گے بلکہ یہ اسیسینیشن ہی ہے۔ یہ ایران کا اس سفر کے اوپر چلنا یہی سب سے بڑی ان کی قیمت ہے، اور ایران نے اس کی پہلے بھی بہت قیمت چکائی ہے۔ اس کے کئی سائنسدانوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ان کے کئی ہائی آفیشلز نے اپنی جانیں دی ہیں، اس کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں جب آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز ہیں تو آپ کے لوگ بھی تو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ بھی تو قیمت چکا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے گا۔ اب ذرا میں آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اسلامک ورلڈ کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، ایک منظم طریقے سے ہمیں معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان پچھلے 10 دنوں کے اندر اندر کیا ہوا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ 10 دنوں کے اندر اندر ناظرین ابھی خبر ہے کہ اردگان نے ایمرجنسی میٹنگ کی ہے، یہ 2-3 دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی ہے، چونکہ اس معاملے کے ساتھ بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، تو اردگان کے خلاف ملٹری کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے، اردگان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی ہے ملٹری کے ذریعے۔ یہ ابھی کی ہفتہ پہلے کی میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اردگان نے ایک ہائی لیول کی میٹنگ بھی کی، ایمرجنسی میٹنگ، جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی تھی، جس میں باقی لیڈرشپ بھی تھی، اور اس کے بعد معاملات کو سلجھایا گیا۔ وہ سلجھایا جا سکا ہے یا یہ اٹیمپٹ دوبارہ سے کی جائے گی؟ 2016 میں یہ آخری اٹیمپٹ ہوئی تھی، ترکی کے اندر بھی مارشل لاء کی ایک ہسٹری ہے، لیکن 2016 کے بعد جب ترکی کے عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے تو وہ مارشل لاء کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب یہ ایک بار پھر اٹیمپٹ کی گئی ہے، اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی ہے، مطلب کہ ایسی پلاننگ کی جا رہی تھی، یہ اردگان کو خبر ملی۔ تو یہ کون کروا رہا ہے مجھے بتائیے؟ اردگان اس وقت ٹاپ مطلب فرنٹ کے اوپر ہیں، اور جس طرح سے اسرائیل کے خلاف انہوں نے سٹانس لیا ہوا الیکشن کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ اب ان کے خلاف اٹیمپٹ کی جا رہی ہے۔ پھر اب دیکھیے جو MBS ہے محمد بن سلمان، ان کے خلاف خبر یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعد میں سعودی حکام نے یہ کہا کہ یہ بیس لیس خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ خبر چلی ہے۔ آپ رشیا کے میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، باقی بھی دنیا کے میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ خبر چلی ہے، عرب میڈیا کے اوپر بھی چلی ہے۔ بعد میں سعودی حکام نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے اور یہ کون کروا رہا ہے؟ اور پریزیڈنٹ رئیسی میں تو دیکھیں کہ وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، یہ جیسا بھی ہوا ہے تو، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ کوششیں پچھلے ہفتے کے اندر اندر کی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے سلوواکیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوئی۔ اب یہ میں اتحادیوں کی بات کر رہا ہوں، مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہ سلوواکیہ کے پرائم منسٹر کون ہیں؟ یہ غزہ میں جنگ بندی کے حامی ہیں، یہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے حامی ہیں، جو اسرائیل کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے سربیا کے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو اسلامک ورلڈ کے پرومیننٹ لیڈرز اور نان اسلامک ورلڈ کے وہ لیڈر جو اس گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف یہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے تو آج ورلڈ وار 3 ٹاپ کے اوپر ایک بار پھر آ گئی ہے، دنیا ایک بار پھر ورلڈ وار 3 کو ڈسکس کر رہی ہے، کیونکہ اب دیکھیے جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ سر عام یہ مطلب سلوواکیہ کے پرائم منسٹر کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں، یہ دن دہاڑے ادھر ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا، ادھر اردگان کے خلاف جناب یہ ملٹری اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اگر حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ، ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہو گئے تو دیکھیے کہ یہ معاملہ کتنی خرابی کی طرف جا چکا ہے۔ تو انہوں نے ہی تو بیٹھ کر امن کرنا تھا، مجھے بتائیے، اور جب یہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ امن مجھے بتائیے کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ معاملات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی لیے ورلڈ وار 3 ایک بار پھر ٹرینڈ میں آ گئی ہے۔ یہ اس وقت کیا اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو یہ تھی پوری صورتحال۔ دوستو ایک بات اس میں بہت اہم ہے کہ جس طرح ابراہیم رئیسی اس پوری اسرائیل اور حماس جنگ میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، کیا ایران کی نئی قیادت اس کو جاری رکھ سکے گی؟ یمن اور لبنان کی اس طرح مدد جاری رہے گی؟ کیا اسرائیل کے جنگی جرائم محدود رہ پائیں گے؟ دوستو کیونکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ یقیناً ایران سے ہی تھا، اس لیے بہت سارے سوالات کا جواب آنا ابھی باقی ہے۔ مستقبل میں اب ایران کا کردار
کیا ہوگا یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ تو دوستو اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے حوالے سے میرے چینل پہ آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی، میری ریئیکشن ویڈیو پہ ملتی رہیں گی۔ دوستو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔